بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، کل سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہمیں کیا کیا چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا استقبال کس طرح کریں؟ تو بنیادی چیزیں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم رمضان المبارک کا استقبال کرنے کا اہتمام کریں، یعنی رمضان المبارک کی آمد کی ہمیں خوشی ہو، رمضان المبارک کے آنے کا ہمارے اندر جوش و خروش ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے نا رمضان المبارک کے آمد کی خوشی تھی، تو اسی طرح ہمارے اندر بھی جو ہے نا اس کے آنے کا جو ہے نا جوش و خروش ہو اور ایک دل کے اندر خوشی ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آج جیسے چاند نظر آئے گا تو مرد اور خواتین دونوں رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ سنت ہے کہ خواتین اپنے گھروں کی چھت پہ چڑھ کر جو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں، تو جس کو نظر آ جائے یہ سعادت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے۔ اس موقع پر جو چاند دیکھنے کی دعا پڑھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ چاند دیکھنے کے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے ہم 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں۔ صلاۃ التوبہ اس لیے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بعد دعا مانگے کہ پچھلی جیسے زندگی گزر گئی اس کے اندر جو خطائیں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، جو گناہ ہم سے ہو گئے، اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ کریں اور توبہ طائب ہو، اور دل کی ندامت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کا ہم لوگوں نے دل دکھایا ہے یا کسی بھی اعتبار سے کسی کو ہماری طرف سے تکلیف پہنچی ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معافی مانگے اور اس بندے سے جا کر بھی معافی مانگے۔ اور صلاۃ الحاجات اس لیے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے کی زندگی ہمیں اچھے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا لمحہ بلمحہ ایک وقت جو ہے ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر ہم نے اپنے علماء سے بڑوں سے سنا ہے کہ آدمی جس چیز کی بنیاد ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال اس کام کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ نیت کر لی کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں پورے مہینے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو پورا سال جو ہے نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی نے نیت کر لی کہ بھئی سحری میں تو ایسے ہی اٹھتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ لوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو غرض یہ کہ آدمی جس کام کی بنیاد ڈالے گا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے، تو آدمی جو ہے اس اعتبار سے بھی فکر مند ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے بابرکت بنائے، ہر اعتبار سے خوشیاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔